بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا تیسرا باب ہے نون آخر منہا، سبق نمبر 25 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ شہروں میں ان کی مسجدیں ہیں۔ اس میں تھوڑے سے الفاظ دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے کہ احبو، یہ جو احبو ہے یہ اصل میں تھا احبابو، افعالو کے وزن پر تھا، پھر با کا با کے اندر ادغام کر دیا گیا تو یہ بن گیا احبو۔ یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ بلاد یہ بلد کی جمع ہے، شہر کو کہا جاتا ہے۔ مساجد یہ مسجد کی جمع ہے، سجدہ کرنے کی جگہ۔ اسم ظرف کا یہ صیغہ ہے، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر، سجدہ یسجدو سجدتن، اس کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنا۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو شخص مسجد میں رہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خیر اور بھلائی کی سعادت سے نوازتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بہترین جگہ ہیں شہروں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مسجدیں ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ شیطان سے بچنے کے لیے مسجد ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے بیٹے، مسجد تمہارا گھر ہونا چاہیے۔ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجدیں پرہیزگاروں کا گھر ہیں، لہذا جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کا سایہ کرتے ہیں اور پل صراط سے جنت تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لیتے ہیں۔ اس طرح کی حدیث ملتی ہے جس کا یہ مفہوم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مہمانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہمانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ مسجد میں اذان کے بعد فرشتے نعمتوں کا دسترخوان لے کر مسجد میں نازل ہوتے ہیں، تو جو شخص اس وقت مسجد میں موجود ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے دسترخوان سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے، اور جو شخص اذان کے بعد مسجد سے چلا جاتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دسترخوان کو چھوڑ کر جاتا ہے، اور یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ اسی لیے جو مومن ہے اس کی جو محبت ہے، اس کا جو دل کا لگاؤ ہے وہ مسجد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ مومن کی مثال ایسے ہے مسجد کے اندر جیسے مچھلی پانی کے اندر۔ مچھلی ہے نا، اس کو پانی کے بغیر سکون نہیں ہوتا ہے، اس کی کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ پانی کے اندر ہی اپنا وقت گزارے۔ اسی طرح جو مومن ہے، ایمان والا ہے، اس کی توجہ اور اس کا جو سکون ہے وہ بھی مسجد کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ مسجد سے باہر جب جاتا ہے تب بھی اس کا دل مسجد کے اندر ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ احبو یہ شبہ فعل ہے، البلاد اس کے لیے مضاف الیہ ہے کیونکہ یہ مضاف بھی ہے نا، یہ مضاف اور البلاد مضاف الیہ، اور یہ شبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل، الی حرف جر، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر اسی احب شبہ فعل کے متعلق ہے۔ شبہ فعل اپنے فاعل متعلق مضاف الیہ سے مل کر جملہ ہو کر یہ سارے کا سارا یہ بن جائے گا مبتدا، اور مساجد مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اسی مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوگا۔